بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد تبین مما ذکرنا انا ما ذکرنا فی بیان الاصل هو الذی ينبغی ان یعتمد علیہ حاصلہ الی آخرہ۔ موضوع سب کے ذہن میں ہوگا، بات ہماری چلی تھی کہ تعبد بظن امکان وقوعی تو رکھتا ہے، ممکن تو ہے، اس سے کوئی محالیت لازم نہیں آتی، لیکن آیا واقع بھی ہوا یا نہ ہوا، آیا شارع نے کچھ ظنون کو معتبر قرار دیا بھی ہے یا نہیں دیا۔ شیخ اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا قبل اس کے کہ ہم ان ظنون کی بحث کریں کہ فلاں واقع ہوا یعنی فلاں ظن کو حجت قرار دیا، اس سے پہلے ہم ایک اصل کی تاسیس کریں کہ اگر کسی ظن کے معتبر ہونے یا نہ ہونے پر ہمارے پاس دلیل نہ ہو تو ہم اس اصل کی طرف رجوع کریں، اور پھر ہم کہیں کہ اصل جواز تعبد بالظن ہے یا عدم جواز حرمت ہے۔ توجہ آنا، شیخ اعظم رحمت اللہ علیہ نے اپنا نظریہ پہلے بیان فرمایا کہ میرے نزدیک التعبد بالظن ما لم يدل دلیل علیہ محرم، حرمت کے قائل ہوئے اور دلیل فرمایا وَيَدِلُّ عَلَيْهِ عَلَى دِلَّةُ الْأَرْبَعَ، قرآن سنت اجماع اور عقل۔ پھر درمیان میں 3-4 اور نظریات بیان کیے کہ بعض لوگ نتیجہ میں ہمارے ساتھ متفق تھے لیکن طریقہ استدلال مختلف تھا، اور ایک اباحہ کا بھی قول آیا تھا۔ اب فرماتے ہیں بحث مکمل ہو گئی، ہمارے نزدیک واضح اور کلیئر ہے، کیونکہ دیگر کو تو ہم نے اشکال کر کے رد کر دیا یا ان کے نظریے کو رد کیا جو حرمت کے قائل نہیں تھے یا جو نتیجتاً ہمارے ساتھ تھے لیکن انداز استدلال کچھ اور تھا، شیخ اعظم نے ان کو رد کیا۔ آج وہی باتیں ہیں جو ساری ہم نے گزشتہ 4-5 دن پڑھی ہیں، صرف آج آپ کہہ سکتے ہیں کہ نتیجہ گیری ہے شیخ اعظم کی، ٹھیک ہے جی۔ بس نمبر 8 تعبد بالظن یعنی عمل علی ظن حرام، بس سمجھا دیے؟ اچھا، کیوں فرماتے ہیں؟ اس لیے حرام کہ آپ بار بار، میں نے پہلے بھی کہا ہے، آج پھر شیخ اعظم پھر متوجہ کر رہے ہیں، تعبد بالظن جس کی ہم بحث کر رہے ہیں اس سے مراد کیا ہے کہ ظن کی بنیاد پر کسی حکم کو حکم خدا کہنا، حکم الہی کہنا، جبکہ اس کے حکم الہی کا تمہیں یقین نہیں ہے، ہماری یہ والی مراد ہے۔ ہم نے کہا ہے کہ یہ حرام ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کی حرمت کئی طریقے سے ہوتی ہے، بسا اوقات ایک شخص کہتا ہے اپنے ظن کی بنیاد پر، ہے اس کو ظن، علم نہیں ہے، اور کیا کہتا ہے، اور ظن کا معتبر ہونا بھی اس کے لیے ثابت، ہاں یہ فرق رکھنا، اگر ظن معتبر کی بنیاد پر کہتے ہیں پھر کوئی مشکل نہیں، کیوں؟ پھر در حقیقت وہ ظن پر عمل نہیں کر رہا بلکہ اس اعتبار پر جو شارع نے اس کو قبول کیا ہے۔ دیکھو استصحاب ظن آور ہے لیکن ہم اپنے ظن پر عمل نہیں کر رہے ہوتے، در حقیقت ہم لا تنقض الیقین بشک پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ بس عامل بالظن یہ در حقیقت عامل بشک ہے۔ مجھے ظن ہوا کہ زمان حیبت میں جمعہ حرام ہے یا نہیں ہے، نہ سوری یا والی بات، مجھے ظن ہوا
کہ زمانہ غیبت میں جمعہ حرام ہے، ٹھیک، جبکہ اس زن کے جو سبب زن تھا اس کا معتبر ہونا بھی میرے لیے ثابت نہیں تھا، مشکوک تھا کہ پتہ نہیں یہ معتبر ہے یا نہیں ہے، لیکن اس شک کے باوجود بھی میں کیا کہتا ہوں، عند اللہ زمانہ غیبت میں جمعہ حرام ہے، نسبت دیتا ہوں۔ ادخال ما لم یعلم من الدین فی الدین، یہ تشریح ہے اور تشریح حرام ہے۔ تو بسا اوقات عمل بظن اس بنیاد پر حرام ہوتا ہے کہ وہ تشریح کہلاتا ہے، بسا اوقات وہ تشریح بھی ہوتے ہیں اور ادھر سے مخالف اصل بھی ہوتا ہے، اور ایسی اصل کے جو شرعاً معتبر ہو، بالکل آسان، اس کو ظن ہوا حرمت کا، اس نے نسبت دے دی کہ عند اللہ حرام ہے، یہ تشریح ہو گئی۔ اور اگر مقابل میں استصحاب وجوب تھا اور اس نے استصحاب کی پرواہ بھی نہ کی، اس نے دو خرابیاں کی ہیں نا، ایک اللہ کی طرح نسبت دے دی بغیر علم کے، اور ایک اس اصل کی بھی مخالفت کر دی جو اصل شرعاً معتبر تھی۔ اس بندے نے دو جرم کیے ہیں نا، نقطہ سمجھ آ گیا؟ اچھا، بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ ممکن ہے اس کا وہ ظن تشریح تو ہو، اس کو علم نہیں تھا کہ یہ حکم الہی ہے، نسبت دے دی، تشریح ہو گیا حرام ہے، لیکن ادھر مخالف اصل نہیں تھا۔ اچھا، بسا اوقات کیا کرتا ہے، یہ اپنے ظن پر عمل کرتا ہے لیکن اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں دیتا، کہتے میرا دل چاہتا ہے، لیکن چاہتا اپنا دل ہے لیکن اس کا وہ عمل مخالف اصل ہے، تو بھی حرام ہو گیا۔ ہاں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف نسبت بھی نہیں دیتا، اس کا عمل مخالف اصل بھی نہیں ہوتا اور عمل کر دیتا ہے، تو اس صورت میں ممکن ہے ہم کہیں کہ اس پر عقاب نہ ہو، چونکہ تشریح بھی نہیں ہے، اس نے یہ تو نہیں کہا کہ حکم خدا ہے، اس نے کہا میرا دل چاہتا ہے، اور پھر اس کا وہ عمل کسی اصل کے مخالف بھی نہیں تھا، من باب الاحتیاط، تو ہو سکتا ہے اس کو احتیاط کی بنیاد پر نہ فقط عقاب نہ ہو بلکہ الٹا ثواب بھی، ٹھیک۔ لیکن یہ ہمارا محل بحث نہیں ہے، شیخ عالم اس پر جو زور دے رہے ہیں بار بار سمجھانے کے لیے وہ یہ ہے، بھئی ہمارا محل بحث، یہ جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں تعبد بالظن واقع ہوا یا نہ ہوا، تعبد بالظن سے مراد کیا ہے؟ تعبد بالظن سے مراد ہے ظن کی بنیاد پر کسی حکم کو حکم الہی قرار دینا۔ ہم اس کی حرمت اور عدم حرمت کی بات کر رہے ہیں، وہ اگر من باب الاحتیاط کرتا ہے، فلان کرتا ہے، فلان کرتا ہے، وہ اصلاً ہمارے محل بحث میں شامل ہی، ہمارا محل بحث صرف اتنا ہے کسی وجہ سے اس کو ظن حاصل ہوا، ایک سطر، دوسری اس سبب جو سبب ظن تھا اس کے معتبر ہونا یا نہ ہونا بھی شرعاً اس کے لیے ثابت نہیں تھا، دو سطریں ہو گئی، تیسری اس کے باوجود بھی یہ کہتا ہے کہ جس حکم کا مجھے ظن ہوا یہ حکم الہی ہے، ہم اس کو تعبد بالظن کہہ رہے ہیں اور جو کہ حرام ہے۔ باقی ساری باتیں ہوئی ہیں جو آپ نے پہلے بڑی متن میں مساحت تھوڑی وضاحت کرتا جاؤں گا۔ فَقَدْ تَبَيَّنَا مِمَّا ذَكَرْنَا، اصل کیا ہے تعبد بالظن کے بارے میں، ہم نے اپنا نظریہ اور دلیل بھی بیان کی، دوسرے لوگوں کے نظریے اور ان کی دلیل کو بھی بیان کیا۔ اب بات کلیئر ہو گئی کہ اَنَّ مَا ذَكَرْنَا فِي بَيَانِ الْأَصْلِ، کہ اصل کیا ہے جو ہم نے بیان کیا، هُوَ الَّذِي يَنبَغِي أَن يُعْتَمَدَ عَلَيْهِ، اور اسی پر یہ اعتماد ہونا چاہیے۔ وہ اصل کیا تھی؟ ہم نے کہا تھا حرمت التعبد بالظن، حرمت العمل بالظن، اصل یہ ہے، آگے خود بتاتے ہیں وَحَاصِلُهُ، اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے، تقریباً انہی باتوں کو لیکن ایک اور انداز میں بیان کیا، بالکل بارے تھوڑا سا، تو فرماتے ہیں وہ کیا ہے، بس آخر یہ ہے
فرماتے ہیں ان التعبد بالظن، بہت پیاری عبارت ہے، بڑا لطف ہے مطالعے میں، کہ تعبد بالظن، یہ کہنا کہ یہ حکم جس کا مجھے ظن ہوا یہی حکم الہی ہے، تعبد بالظن ما شک فی الرضا الشارع بالعمل بہ، جبکہ شارع اس پر عمل پر راضی ہے یا نہیں ہے وہ کنفرم نہیں ہے، مشکوک ہے۔ کنفرم ہوتا تو مشکل نہیں ہے نا، شارع کی رضایت مشکوک ہے، یعنی ہمیں علم نہیں ہے کہ شارع اس پر راضی ہے، لیکن ہم اس کے متعبد ہو رہے ہیں۔ فرماتے ہیں فی شریعت در حقیقت تعبد بشک، یہ تعبد بشک کہ ہمیں ایک چیز ہمارے لیے مشکوک ہے، مشکوک ہونے کے باوجود بھی ہم اس کو حکم خدا کہہ رہے ہیں، یہ تعبد بشک ہے۔ اور تعبد بشک مشکوک چیز کو نسبت دینی شارع کی طرف، اللہ کی طرف، ہوا باطل عقلاً بھی اور بس سمجھا گیا، یہ ختم ہو گئی۔ بس یہی اصل یہ ہے کہ تعبد بالظن در حقیقت تعبد بشک ہے، تعبد بشک عقلاً بھی باطل ہے، نقلاً بھی باطل ہے۔ اب فرماتے ہیں اما مجرد العمل علی طبق کے، اچھا ایک شخص ذرا لطف لینا ہے، اس اپنے ظن کی بنیاد پر عمل کرتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ یہ حکم خدا ہے لہذا کر رہا ہوں، بلکہ فقط اس ظن کے مطابق عمل کرتا ہے لیکن نسبت اللہ کی طرف نہیں دیتا، گویا تعبد کا قائل نہیں ہے لیکن عمل اس کے مطابق کرتا ہے۔ فرماتے ہیں ایک اور تو پہلی وجہ تو ہوگی نا کہ تعبد کا تو حرام ہے، لیکن ایک وجہ یہ ہے کہ فقط عمل اس کے مطابق کرتا ہے، فَهُوَ مُحَرَّمٌ، بسا اوقات خالی نسبت اللہ دیے بغیر بھی ظن کے مطابق عمل کرنا بسا اوقات حرام ہو جاتا ہے۔ وہ کب؟ آگے شرط آ رہی ہے، کب حرام ہوگا؟ اذا خالف اصلا، کہ اگر اس کا عمل بالظن کرنا مخالف ہو اصول لفظیہ کے، اور جیسے اثرات الظہور وغیرہ، یا اصول عملیہ کے، الدالت علی وجوب الاخذ بمضمونها، اصل لفظی یا اصل عملی کہتی تھی کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس کے مطابق عمل کرو جب تک کہ تمہیں واقع کا علم نہ ہو، یہ اس کو چھوڑ کر اپنے ظن پر عمل کرے گا تو بھی اس صورت میں اگرچہ تشریح نہیں ہے لیکن پھر بھی حرام ہے۔ شاعر نے کیا کہا تھا؟ لا تنقض الیقین بشک، یقین کو شک سے نقض نہ کرو۔ اب اس کو ہو گیا ظن یقین تو نہیں ہوتا نا، اب یہ اس کو چھوڑ رہا ہے اور ظن پر جا رہا ہے، فرماتے ہیں پھر بھی محرم، ٹھیک ہو گیا تو بس کبھی یہ حرام ہوتا ہے من باب تشریع اور کبھی یہ حرام ہو گیا من باب مخالفت الاصل، اب ہو جائے لفظی ہو جائے اصل۔ فرماتے ہیں فالعمل بالظن قد یجتمع فیہ جہتان للحرمہ، بسا اوقات عمل بالظن دونوں لحاظ سے حرام ہو جاتا ہے، کہ وہ تشریح ہونے کے لحاظ سے بھی، یعنی دو حرمتیں اکٹھی ہو گئیں، چونکہ یہ تشریح ہے، چونکہ یہ مخالف اصل ہے۔ وہ کب ہوگا؟ اذا عمل بہ، ایک بندہ ظن پر عمل کرتا ہے ملتزما اس اعتقاد کے ساتھ کہ انہو حکم اللہ، کہ یہی حکم الہی ہے، وقان العمل، اور ادھر اس کا عمل بھی مقتضی اصول کے مخالف ہے، تو اب اس میں ایک جہت سے حرمت نہیں ہے بلکہ دونوں جہت سے حرمت آ گئی۔ نقطہ سمجھا گیا؟ وَقَدْ تَتَحَقَّقُ فِيهِ جِهَةٌ وَاحِدَةٌ، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ایک جہت سے حرام ہے دوسری جہت سے حرام وہ کیسے ہوگی؟ اذا خالف الاصل، کہ اگر وہ مخالف اصل تو ہے، اس کا عمل بالظن مخالف
استصحاب کچھ اور کہہ رہا تھا، اس کا زن کچھ اور کہہ رہا تھا، اس نے استصحاب کو چھوڑ کے زن پر عمل کیا، تو اس لحاظ سے اس میں حرمت ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن لم یلتزم بکون نہیں، لیکن یہ اعتقاد نہیں رکھا کہ یہی حکم الہی ہے، یہ اعتقاد نہ ہو، اس کا مطلب تشریع نہیں ہے. تو ایک لحاظ سے حرمت ہے چونکہ مخالف عقل لے دیا ہے، لیکن تشریع کے لحاظ سے حرمت نہیں. اب التزما یا اس نے اس کو حکم خدا قرار دیا، آپ نے اس زن کو حکم خدا کا اعتقاد رکھا، لیکن اس کا عمل مقتضائے اصول کے مخالف نہیں تھا، تو من باب تشریع پھر بھی شاباش. تو عمل بالظن کی حرمت سے تب بچا جا سکتا ہے کہ نہ اس کو اللہ کی طرف نسبت دے اور نہ ہی اس کا وہ عمل اصول لفظیہ یا عملیہ کے مخالف ہو، تو حرمت سے بچ سکتا ہے، ورنہ آگے فرماتے ہیں ہاں قد لا یکون فیہ عقاب نثرا، بسا اوقات ایسی صورت ہے کہ جہاں عمل بالظن حرام یعنی اس پر عقاب نہیں ہوتا. وہ کون سا ہوگا؟ وہ صورت بڑی آسان سی ہے، وہ یہ ہے کہ اذا لم یلتزم بکونہ حکم اللہ، نہ اس نے یہ اعتقاد رکھا کہ یہ حکم الہی ہے، وَلَمْ يُخَالِفْ اصلاً، اور نہ ہی وہ اس کا عمل کسی اصل لفظی یا عملی کے خلاف تھا. فرماتے ہیں اگر ایسا ہے قَدْ يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ الثَّوَابُ، ممکن ہے کہ نہ فقط عقاب نہیں ہے بلکہ شاید اس کو ثواب ہو. مثلا اذا عمل بہ، اگر اس پر عمل کرتا ہے علی وجہ الاحتیاط. ٹھیک ہو گیا ہاں یعنی کچھ. لیکن شیخ عالم پھر واپس جاتے ہیں، فرماتے ہیں یہ جو ہم نے آخر بات کیا ہے کہ اس کو جناب میں باب الاحتیاط فلاں، موضوع کو سمجھو. ہمارا موضوع بات احتیاط کی نہیں ہے، ہمارا موضوع یہ ہے تعبد کا کہ کسی بھی حکم مسنون کو، اور ایسا مظنون کہ جس کے معتبر ہونے پر بھی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کو اللہ کی طرف نسبت دینا، ہم فقط اس کو تعبد بالظن کہتے ہیں. یہ جو احتیاط وغیرہ ہے ہم ان کو صرف تعبد بالظن کہتے نہیں ہیں، وہ تو عمل پر احتیاط ہوتا ہے، وہ عمل پر ظن. ہماری مراد، بار بار میں نے بات یہ گزارش کی ہے کہ ہماری مراد عمل بالظن سے تعبد بالظن ہے. صرف ظن پر عمل کرنا معیار نہیں، ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کو حکم الہی سمجھ کر اور اللہ کی طرف نسبت دینا، یہ ہماری مراد ہے. نکتہ سمجھ آ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ حَقِيقَةَ الْعَمَلِ بِالظَّنِّ، لیکن جو ہم اصل بات کر رہے ہیں کہ عمل بالظن، عمل بالظن، اس سے ہماری مراد کیا ہے؟ وہ ہے الاستناد الیہ فی العمل والالتزام بکون مؤداہ حکم اللہ فی حق، کہ وہ ظن کی بنیاد پر، بس میں ہی نہیں، عمل بالظن کرتا ہے، یعنی ظن کا سہارا لیتا ہے اپنے عمل میں اور اعتقاد میں، کیا یہ کہہ کر کہ مؤدائے ظن ہی حکم اللہ ہے. وہ سمجھتا ہے کہ جس جو ظن حاصل ہوا بس یہی حکم خدا ہے، یہی حکم الہی ہے. ہماری یہ مراد ہے عمل بالظن سے. بس فالعمل علی ما یطابقہ، لیکن اگر ایک شخص عمل کرتا ہے اپنے ظن کے مطابق بلا استناد الیہ، لیکن وہ اس کو نسبت نہیں دیتا، لیس عملا بالظن، وہ عمل بالظن نہیں ہے، اللہ کی نسبت نہیں دیتا اس کو. فصح، خلاصہ ہماری آسان عمل بالظن سے مراد کیا ہے؟ یعنی عمل بالظن یعنی ایک حکم مظنون کی نسبت اللہ کی طرف دینا، یہ مراد ہے. مطلق عمل بالظن ہمارا مراد ہی تو جب یہ ہے فصح ان یقال، لہذا اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان الامر بالظن والتعبد بالظن حرام
مطلقہ. چونکہ ہمیں اب مقصود سمجھ آ گیا نا کہ عمل بالظن یا تعبد بالظن سے مراد کیا ہے. جب مراد سمجھ آئی ہم کہیں گے کہ یہ حرام ہے وافق الاصولا، چاہے وہ مطابق اصول ہو یا مخالف اصول ہو. ہاں اتنا ہوگا کہ اذا خالف الاصول، کہ اگر وہ اصول کے بھی مخالف ہوگا تو یستحق العقاب من جہتین، تو وہ تشریع ہونے کے لحاظ سے بھی مستحق عقاب ہوگا، اور مخالف اصل عمل کرنے کی بنیاد پر بھی، یعنی جہت عقاب پھر ایک نہیں ہوگی دو ہوگی. من جہت الالتزام والتشریع، ایک وہ اس کے اعتقاد اور تشریع کی بنیاد پر. التزام کیا؟ اس نے کہا کہ حکم خدا ہے، ادخال ما لم یعلم من الدین فی الدین، کیا ایک اس لحاظ سے، اور دوسرا من جہت طرح الاصل، اس نے اصل کو ترک کیا، اصل پر عمل نہ کیا. المامور بالعمل بہ، حتیٰ کہ حکم تھا کہ اسی عمل پر چل، اسی اصل پر عمل کرنا ہے جب تک اس کے خلاف کا علم نہ ہو. اس نے اس عمل کی مخالفت کی اور اس عمل کو، اصل کو اس نے چھوڑ دیا اور چلا گیا اس لحاظ سے. فرماتے ہیں وقد اشیر فی الکتاب والسنہ، ہمارے پاس آیات اور روایات موجود ہیں کہ جو ان جہتین کی طرف اشارہ کرتی ہیں. کیا مطلب؟ کہ کبھی انسان من باب تشریع مستحق عقاب ہوتا ہے، اور کبھی انسان من باب مخالفت الاصل، ایسی اصل کے جو معتبر ہو اس کی مخالفت کی بنیاد پر مستحق عقاب ہوتا ہے. اچھا، من باب التشریع فرماتے ہیں وہی آیت ہم نے پیچھے پڑھی تھی، فمما اشیر الیہ فی الاولی قولہ تعالی قل اللہ اذن لکم امر اللہ تفترون. اذن الہی وہ تب ہوگا جب آپ کو علم ہوگا، تو علم کے مقابل میں دوسرا کیا ہے؟ افتراء. ظن کو آپ علم کہتے ہیں؟ جی نہیں. تم اس کو کہتے ہو کہ اذن الہی ہے ظن کو؟ جی نہیں کہتے. اگر وہ نہیں تو پھر افتراء ہے. افتراء حرام ہے کہ تمہیں علم نہیں ہے کہ یہ حکم خدا ہے اور کہہ رہے ہو کہ یہ حکم خدا ہے. اسی کو تشریع کہتے ہیں. قرآن اس کی مذمت کر رہا ہے. حدیث میں آیا تھا راجل قضا بالحق، وہ بندہ بھی جہنمی ہے، فیصلہ تو حق کا تھا لیکن اس کو علم بالحق نہیں تھا. کیوں؟ اس نے اس فیصلے کو فیصلہ الہی قرار دیا حالانکہ اس کو اس کا علم نہیں تھا. تو فرمایا یہ جہنمی ہے. تشریع کی تھی نا جب علم ہی اس کو نہیں تھا. اس طرح فرماتے ہیں وَمِمَّا أُشِيرَ فِيهِ إِلَى ثَانِيَةٍ، اور بسا اوقات انسان مستحق عقاب ہوتا ہے کسی اصل کی مخالفت کی بنیاد پر. مثلا آیت مجید ہے إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. حق کیا ہے؟ جو لوح محفوظ میں ہے، جو علم ہے، جو معتبر ہے. اب آپ اس حق سے فقط ظن کی بنیاد پر مستغنی ہو جائیں. فرماتے ہیں نا ایسا نہیں ہے. اس طرح معصوم نے یہ بھی فرما دیا من افتى الناس بغیر علم کان ما یفسدہ اکثر مما یصلحہ. جو بغیر علم کے لوگوں کو فتوے دے گا اس کا افساد زیادہ ہوگا بنسبت اصلاح کے. تو بغیر علم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مطلق ظن، نہ اس کو علم ہے اور نہ ہی ظن معتبر ہے. بس جہاں سے ظن آتا ہے فتویٰ دے دیا اس کا حکم یہ ہے. بات سمجھا گئی؟ وَنَفْسُ عَدِلَّةِ الْأُصُولِ، اور پھر خود جن اصول کو شارع نے معتبر قرار دیا تو ان پر جو دلیلیں، میں نے آپ کو آسان مثال دی، جیسے استصحاب ایک اصل ہے لیکن اس کے اصل ہونے پر معتبر دلیل کیا ہے؟ دلیل وہی ہے لا تنقض الیقین بالشک. شارع کہہ رہے ہیں خبردار یقین کو شک سے نہیں توڑنا. یہ شک سے توڑ رہا ہے، مخالفت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ ٹھیک ہو گیا. اگلی بات ہے، ذرا اس کو سمجھنا لطف آئے گا. یہ بات تھوڑی سی علیحدہ ہے لیکن شیخ عالم ذکر فرمائی، ہم بھی اس کو پڑھتے ہیں ہمارے پاس ٹائم میں. وہ یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اصول لفظیہ فلاں فلاں اصل لفظی معتبر ہے یا فلاں فلاں اصل لفظی عملی معتبر ہے، ان کے اعتبار میں معتبر ہونے میں دو نظریے ہیں.
ذرا توجہ رکھنی ہے، لطف آئے گا. مثلا استصحاب معتبر ہے، مثلا برات معتبر ہے، اصالت الظہور اصل لفظی معتبر ہے. بات سمجھا رہی ہے نا؟ شیخ عالم یہاں سے شروع یہ فرما رہے ہیں کہ دو نظریے ہیں. ایک نظریہ یہ ہے کہ یہ اصول معتبر ہیں مطلقہ، چاہے ان کے خلاف ظن حاصل ہو چاہے ظن حاصل نہ ہو، بس یہ معتبر ہیں. اور ایک نظریہ یہ ہے کہ یہ اصول معتبر ہیں بشرط کہ ظن بالخلاف نہ ہو، یعنی استصحاب اس وقت تک معتبر ہے جب تک اس کے خلاف کا ظن نہ ہو. اور آسان کر دوں، زمانہ ظہور و امام میں جمعہ واجب تھا، زمانہ غیبت آ گیا. اب زمانہ غیبت میں آپ استصحاب وجوب جمعہ کر سکتے ہیں جب تک کہ اس کے خلاف ظن آ جائے کہ نہیں اب واجب نہیں ہے. تو دو نظریے ہیں، ایک یہ ہے کہ اصول لفظیہ ہو یا عملیہ یہ معتبر ہیں مطلقہ، اور ایک ہے کہ نہ یہ معتبر ہیں اس وقت تک جب تک ظن بالخلاف نہ ہو. ہم جو بات کر رہے ہیں بڑے لطف کی بات کہ عمل بظن کبھی مخالف اصول ہونے کی بنیاد پر بھی حرام ہوتا ہے. تو یہ اس نظریے کی بنیاد پر ہے کہ اگر ہم اصول کے معتبر ہونے میں قائل ہو جائیں اطلاق کے کہ اصول معتبر ہیں مطلقہ چاہے اس کے خلاف ظن ہو یا نہ ہو، لیکن وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اصول کا معتبر ہونا مطلق نہیں بلکہ مقید ہے، کس سے کہ یہ اصول معتبر ہیں اس وقت تک جب تک کہ ان کے خلاف ظن حاصل نہ ہو جائے. جو یہ کہیں گے پھر وہ آگے کہہ سکتے ہیں کہ جناب اگر ظن بالخلاف ہو جائے تو حرم و مخالفت اصل میں کوئی عقاب نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ظن بالخلاف اس کو حاصل ہو گیا تو پھر یا اس کے لیے یہ شخص متمکن علی العلم ہوگا یا متمکن علی العلم نہ ہوگا، یعنی علم حاصل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے. آخری آگے پڑھ لیتے ہیں، آسان سی بات. فرماتے ہیں ثم انما ذکرنا من الحرمت من جہتین، ہم نے جو کہا ہے کہ بسا اوقات عمل بظن میں حرمت دو جہت سے ہوتی ہے. ایک جہت یہ ہوتی ہے کہ من باب تشریح حرام ہے، اور دوسری جہت یہ ہے کہ وہ مخالف اصل ہونے کی اصل کی مخالفت کی بنیاد پر. فرماتے ہیں مبنی یہ من جہتین عمل بظن اس وقت حرام ہوگا علامہ ہوا تاکید جو کہ قول حق یہ ہے، یہ اس بنیاد پر ہے کہ ان اعتبار الاصول کہ ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ یہ اصول چاہے لفظیہ ہو یا عملیہ یہ معتبر ہیں غیر یہ مطلقاً معتبر ہیں. یعنی کیا مطلب؟ غیر مقید بصورت عدم ظن، اس میں یہ قید نہیں ہے کہ اگر ظن بالخلاف نہ ہوگا تو معتبر ہے، نہ ایسی کوئی قید اس میں کہ ہم اس کے قائل ہو جائیں. یہ جو لفظ ہے نا درمیان میں علامہ ہوا تاکید، یعنی شیخ عالم اپنا نظریہ بھی ساتھ بتا رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک بھی قول حق یہی ہے کہ یہ اصول لفظیہ ہو یا عملیہ مطلقاً معتبر ہیں چاہے ان کے خلاف ظن ہو چاہے نہ. لیکن اما اذا قلنا، لیکن اگر ہم اس نظریے کے قائل ہو گئے باشتراط عدم کون ظن علی خلافها کہ نہیں یہ اصول لفظیہ ہوں یا عملیہ یہ اس وقت معتبر ہیں بشرط کہ ان کے خلاف ظن حاصل نہ ہو. نکتہ سمجھے نا؟ یعنی ہم قید لگائیں ان کے حجیت میں کہ اگر ان کے خلاف ظن حاصل نہ ہوا تو معتبر ہیں، اگر ظن آ گیا تو پھر معتبر. اگر اس کے قائل ہوں گے فللقائل تو اس نظریے کا قائل ہمیں کہہ سکتا ہے کہ ان یمنع حرماتو اصالت ان یمنع حرمت اصالت حرمت العمل بظن مطلقہ کہ یہ بندہ پھر کہہ سکتا ہے کہ جناب
عمل بزن مطلقاً حرام نہیں ہے، لا علی وجہ الالتزام ولا علی غیر الالتزام۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ اس کے نزدیک اصل معتبر تھی، اگر خلاف کا ظن نہ ہوتا تو۔ اب جو خلاف ظن آ گیا ہے لہذا آپ حرمت العمل کو اصل قرار نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ یہ بندہ یہ کہے گا، یہ ساری بات اس دوسرے بندے کیا ہے کہ جو اصول کو مطلقاً حجت نہیں سمجھتا، وہ یہ کہے گا کیا؟ اما ما عدم تیسر العلم فی المسئلہ، ایک شخص کو ایک مسئلہ پیش آ گیا، سمجھا کی بات، اور اس کے لیے علم حاصل کرنا، یقین حاصل کرنا وہ بھی میسر نہیں ہے۔ اچھا پھر فلی دوران الامر فیہا بین العمل بالظن، اب اس کے پاس دو آپشن ہیں، یا وہ اپنے ظن پر عمل کرے یا بین الرجوع الی الاصل، یا وہ رجوع کرے اس اصل کی طرف، الموجود فی تلک المسئلہ، جو اس مسئلہ میں اس کے ظن کے خلاف ہے، وَكَمَا لَا دَلِيلَ عَلَى التَّعَبُّدِ بِالظَّنِّ كَذَلِكَ لَا دَلِيلَ عَلَى التَّعَبُّدِ بِذَلِكَ الْأَصْلِ، جیسے اس کے ظن کے معتبر ہونے پر اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اس اصل کے معتبر ہونے پر بھی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو جب نہیں ہے تو پھر اور ادھر سے تیسر علم بھی ممکن نہیں، تو اب یہ کہے گا نتیجہ یہ ہے کہ التخییر بینہما، ایسے بندے کو ہم یہ کہیں کہ بھئی تمہیں اختیار ہے، تیرا دل چاہے تو اس اصل پہ عمل کر، تیرا دل چاہے تو ظن پہ عمل کر، یا پھر ہم کہیں کہ نہیں اصل کی بجائے اور تقدیم ظن پر عمل کر۔ کیوں؟ چونکہ ظن اقرب الی الواقع ہے، اور عقل کہتا ہے کہ جو راستہ اقرب الی الواقع ہو اس کا انتخاب کرنا چاہیے، اس لیے کہ ظن ہوتا ہے 80%، 75%، تو 100% کے یہ قریب ترین ہے، لہذا یہ تب تھا کہ اگر تیسر علم ممکن نہ تھا، اور ادھر ہم اس کے قائل ہوں کہ اصول مطلقاً حجت نہیں ہیں۔ اس طرح اما ما تمکن علم فی المسئلہ، ایک شخص کہتا ہے کہ اصول مطلقاً حجت نہیں ہے، ایک مسئلہ اس کے سامنے پیش آ گیا اور تمکن من العلم بھی اس مسئلہ پر نہیں ہے، علم بھی حاصل نہیں کر سکتا، تو یہ لوگ کیا کہیں گے؟ فَعَدَمُ جَوَازِ الْاِكْتِفَاءِ فِيهَا بِتَحْصِيلِ الظَّنِّ وَوُجُوبِ تَحْصِيلِ الْيَقِينِ۔ اب اگر ہم یہاں کہیں کہ بھائی ظن پر اکتفا کرنا، تحصیل ظن پر اکتفا جائز نہیں ہے، بلکہ تحصیل یقین اس بندے پر واجب ہے۔ توجہ، اما ما تمکن من العلم، یعنی علم پر قادر ہے، پچھلا تھا نا کہ عدم تیسر قادر نہیں تھا، اب یہ ہے کہ وہ تمکن من العلم رکھتا ہے، تو اب ہم کیا کہیں کہ بھئی اس کے لیے تحصیل ظن پر اکتفا کرنا کافی نہیں، بلکہ اس کے لیے تحصیل یقین واجب ہے، تو یہ لوگ کہتے ہیں مبنیٌ، یہ آپ اس صورت میں کہہ سکتے ہیں کہ تحصیل یقین واجب اور تحصیل ظن کافی، یہ تب کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ ایک اور نظریے کے قائل ہیں، وہ کون سا؟ وہ یہ ہے القول کہ بے وجوب تحصیل الواقع علم، کہ مکلف پر تمکن من العلم کی صورت میں واقع کا علم حاصل کرنا واجب ہے۔ میرے لیے ممکن ہے کہ ایک شے کا میں 100% علم حاصل کر سکتا ہوں، تو اب ہم کہیں کہ اس پر واجب ہے کہ یہ علم حاصل کرے، حتیٰ کہ 90% بھی اس کے لیے کافی نہیں ہے، تو اس صورت میں تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ وہ تحصیل ظن پر اکتفا جائز نہیں۔ اما اذا دعیا، لیکن اگر یہ بات کہ تمکن من العلم کی صورت میں تحصیل علم کے وجوب کا نظریہ نہ ہو، لیکن اگر یہ دعویٰ ہو کہ ان العقل لا يحكم بأزيد
من وجوب تحصیل الظن کہ عقل کہتا ہے کہ بھائی 100% یعنی علم یقین حاصل کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ بس تحصیل ظن تیرے اوپر واجب ہے، 80% بھی اگر تو حاصل کر لینا بس اتنا کافی ہے۔ وَأَنَّ ضَرَرَ الْمَوْهُومِ وہ جو 20% نہ ہونے کا احتمال بھی تو ہوتا ہے نا، ضرر ہے، 80% ہمیں کیا ہے کہ واقعی یہی ہے، لیکن 20% احتمال ہے نا کہ نو، ایک ضرر تو ہے نا 20% کا، اور عقل کا ہے کہ ضرر موہوم کا دفع کرنا واجب نہیں ہے، جیسا کہ محقق سبحانی کا نظریہ یہی ہے۔ اگر ہم اس کے قائل ہو گئے فلا دلیل علی لزوم تحصیل علم مع تمکن، تو پھر تمکن من العلم ہونے کی صورت میں بھی تحصیل علم کا لازم ہونا، اس پر ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے، لہذا فقط ظن کافی ہے۔ لیکن یہ سارا اس بات پر تھا کہ اگر ہم اس کے قائل ہوں کہ اصول کا معتبر ہونا مطلق نہیں بلکہ مقید ہے، اس کے ساتھ کہ اس کے خلاف ظن حاصل نہ ہو، لیکن ہماری تحقیق کیا ہے کہ نہیں، اصول معتبر ہیں مطلقہ، چاہے اس کے ظن کا خلاف ہو، اس خلاف کا ظن حاصل ہو چاہے نہ ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔